السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم رنگ روڈ راولپنڈی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ٹریبیون ایکسپریس میں جیسا کہ ایک خبر ہے کہ کمشنر راولپنڈی آفس سے عوام کو روکا گیا ہے کہ وہ رنگ روڈ راولپنڈی کے ارد گرد سوسائٹیز اور زمینوں میں انویسٹ نہ کریں۔ اگر کوئی انویسٹ کر کے نقصان کسی کا ہوا تو حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز بتائی گئی ہے کہ شہر کی حدود کے 6 کلومیٹر کے اندر کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو NOC نہیں دی جائے گی۔ تو ان خبروں کو پڑھ کے بہت سے انویسٹر اور ڈیلر حضرات پریشان ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف سے رنگ روڈ راولپنڈی کی جو نئی الائنمنٹ ہے اس ایریے میں انویسٹمنٹ سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی روڈ بننے لگی ہوتی ہے اس ٹائپ کی، اس ایریے میں بہت زیادہ لوگ زمین کی خریداری اس امید پہ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ جب RDA لینڈ ایکوزیشن کرے گی تو اسے مہنگے داموں میں بیچ کے کچھ پیسے کما سکیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قیمتیں آسمان پر پہنچ جاتی ہیں۔ RDA نے اس ایریے کی ویلیویشنز جب کی ہوتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں اور موسٹلی کانفلکٹس وغیرہ آ جاتے ہیں جنہیں ریزولو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اس خبر میں دیکھیں تو ریزن اس خبر میں بھی لکھا گیا ہے کہ لاس ٹو ایکسچیکر، یعنی قومی خزانے کو نقصان۔ قومی خزانے کو نقصان اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ زمین کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں تو ویلیویشنز بہت کم دکھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور ابھی وہاں پر لینڈ ایکوزیشن نہیں کی گئی ہوتی تو یہ معاملہ بیچ میں سٹک ہو جاتا ہے۔ اور موسٹلی سوسائٹیز کے کیس میں ایسے ہوتا ہے کہ سوسائٹیز کے پاس لمیٹڈ لینڈ ہوتی ہے، مزید لینڈ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ جو بلاکس جو ایریا اس الائنمنٹ کی زد میں آتا ہے وہاں کے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے پلاٹ جب ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے تو وہ فائلیں ان کی کسی کام کی نہیں رہتی اور وہ ایک فراڈ کے زمرے میں آ جاتا ہے، یعنی لوگوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں اور انہیں پلاٹ نہیں مل رہا ہوتا۔ تو اس طرح قومی خزانے کو اور لوگوں کو دونوں کو نقصان پہنچنے کے اندیشے کی وجہ سے انویسٹرز کو روکا گیا ہے کہ اور سوسائٹیز کو بھی روکا گیا ہے کہ اس ایریے میں زمین مت خریدیں، انویسٹ مت کریں۔ ویسے بھی سیکشن 4 لگایا ہی اسی وجہ سے جاتا ہے۔ سیکشن 4 کا مطلب ہی یہی ہے کہ ٹرانسفر وغیرہ وہاں پہ روک دی جاتی ہے، لیکن ٹرانسفر نہ ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ اپنی زمین ٹوکن بیانے پہ لوگوں کو بیچ چکے ہوتے ہیں کہ جب ٹرانسفر اوپن ہوگی تب ٹرانسفر لے لیں گے، یا اپنی زمین کے کاغذات لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، تو اس سے بھی مسئلہ آ جاتا ہے۔ سیکنڈ چیز جو اس نیوز میں بتائی گئی ہے اس کے مطابق کوئی لنک روڈ کسی سوسائٹی کو نہیں دی جائے گی، اور رنگ روڈ کی کمپلیٹلی فینسنگ جو ہے یہ کی جائے گی، تو جو بھی ٹریفک رنگ روڈ پہ آنا چاہے گی وہ انٹرچینجز کے ذریعے ہی آ سکے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی اکنامک زون نہیں دیا جائے گا، اس ایریے میں کوئی اکنامک زون اناؤنس نہیں جو ہے وہ کیا جائے گا رنگ روڈ کے اراؤنڈ میں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو حکومت کا 1-1.5 سال رہ گیا ہے باقی، تو یہ پروجیکٹ تو اس حکومت میں سٹارٹ ہو جائے گا لیکن کمپلیشن اس کی اگلی حکومت کے دور میں ہی ممکن ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے
उस वक़्त तक फेंसिंग और इकोनॉमिक जोन्स की रिस्ट्रिक्शंस भी अमेंड हो जाएं, क्योंकि ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस इतनी प्रैक्टिकल नहीं लग रही। जहाँ तक शहर की हदूद के 6 किलोमीटर अंदर तक कोई सोसाइटी के अप्रूव ना करने की बात है, तो ये रिंग रोड का एरिया शहर की हदूद से बहुत बाहर है और मोस्टली हर शहर में ऐसे होता है कि नई सोसाइटीज़ को शहर की हदूद से बाहर ही बसाया जाता है, शहर की हदूद के अंदर नहीं बसाया जाता। जो शहर बन चुका होता है उसमें पार्क्स या दूसरी तीसरी चीज़ों को जगह एलोकेट की जाती है। आप अभी भी रावलपिंडी शहर के अंदर जाएं तो शहर के अंदर आपको 5-6 खेत इकट्ठे दिख जाएंगे कि बाकी लोगों ने ज़मीन बेच दी है, लेकिन इस एक आदमी ने या 2 आदमी ने ज़मीन नहीं बेची। और हो सकता है फ्यूचर में अगर वो ज़मीन बेचते हैं और ख़रीदार वहाँ कोई सोसाइटी लॉन्च करना चाहता है, तो मेरे ख़्याल में ये उनके लिए होगा कि शहर की हदूद के अंदर कोई नई सोसाइटी अब अप्रूव कराना आसान नहीं होगा। और शहर की हदूद के बाहर जितनी सोसाइटीज़ हैं, जैसा कि नई आने वाली सारी सोसाइटीज़ ही शहर की हदूद से बाहर हैं, तो उन सब के अप्रूवल में मेरे ख़्याल में कोई मसला नहीं होगा। इससे बहुत से दोस्त इन 2 अलग अलग ख़बरों को एक साथ मिलाकर ये एज्यूम कर रहे हैं कि रिंग रोड के 6 किलोमीटर के एरिए में कोई चीज़ नहीं, कोई सोसाइटी नहीं अप्रूव की जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम लाहौर रिंग रोड को देखें तो वो टोटल 500 मीटर का एरिया है जो कि रिंग रोड का है, बाकी इसके आगे पीछे सोसाइटीज़ ही सोसाइटीज़ हैं। और अगर मोटरवे को देखें तो ये टॉप सिटी, यूनिवर्सिटी टाउन, मुमताज़ सिटी, इस सारे एरिया के बीच से गुज़र के जाती है। इसका भी थोड़ा डिस्टेंस है जो कि हर हाईवे का होता है। इसके बाद सोसाइटीज़ हैं, तो रिंग रोड से मुतल्लिक ये ख़बर नहीं है 6 किलोमीटर वाली। और ये सब ऐलानात या मेयर्स जो ली जा रही हैं, जो बताई जा रही हैं, ये हर केस में होता है, ये नई मेयर्स नहीं हैं, ये नेचुरल है। शहर में आबादी के कंजेशन को रोकने के लिए शहर से बाहर ही सोसाइटीज़ अप्रूव की जाती हैं, ताकि लोग शहर से निकल के शहर के गिर्द दो नवाह में आबाद होना स्टार्ट हों और शहर में आबादी की डेंसिटी कम हो। और इसी तरह शहर की हदूद फैलती हैं। ये सोसाइटीज़ जो किसी वक्त शहर की हदूद से बाहर होती हैं, 10, 15 या 20 साल के बाद शहर की हदूद में शुमार इनका होने लग जाता है। चलें, आज के लिए इतना ही था। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबके रिस्क में बरकत दे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।